العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین سبحان اللہ وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یاران طریقت و شریعت محرم شریف کا مہینہ ہے. ہم اس وقت ذکر الہی بھی کر رہے ہیں, ذکر حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر رہے ہیں, اور ذکر اہل بیت اطہار بھی کر رہے ہیں. حضرت امام حسین کا ذکر بھی ہو رہا ہے. میں اسی بات کو لے کر ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں ہدایت والے راستے پر چلوں. ہر بندے کی دعا ہے نماز میں بھی کہ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں دکھلا دے سیدھا راستہ, سیدھا راستہ دکھلا دے. لیکن سیدھا راستہ ہے کون سا؟ نکل جائیں آپ بازار میں, نکل جائیں شہر میں, جس سے پوچھیں گے کہ تو ہدایت پر ہے, جس کا جو بھی عقیدہ ہوگا وہ بڑے یقین سے کہے گا کہ میں ہدایت پر ہوں. ہر بندہ اپنے پورے یقین پر, جو ماتم کرتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں ہدایت پر ہوں, جو کہتا ہے نہیں یہ عمل ٹھیک نہیں اس سے پوچھ, وہ کہتا ہے میں ہدایت پر ہوں. قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہدایت پر کون ہے. پہلے تو اللہ پاک نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم, اے بندے دعا کر کے اے اللہ مجھے چلا سیدھے راستے پر. اب سیدھا راستہ ہے کون سا؟ ہم قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو بتلا سیدھا راستہ کون سا ہے. رب کا قرآن کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم, رستہ ان لوگوں کا جن پر اے اللہ تو نے انعام کیا. رستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. اب ایک آیت مبارکہ کا ٹکڑا کہتا ہے اے اللہ ہمیں چلا سیدھے رستے پر, لیکن بات کھلی نہیں سیدھا رستہ کون سا ہے. قرآن سے پوچھا اے قرآن بتلا سیدھا رستہ کون سے ہے. رب کا قرآن کہتا ہے رستہ ہے سیدھا ان لوگوں کا جن پر اللہ کا انعام ہے. بات ابھی بھی کھلی نہیں, کیونکہ اللہ کا انعام, ہر چیز ہی اللہ کا انعام ہے. کسی کے پاس دولت زیادہ ہو جائے یہ بھی اللہ کا فضل ہے, کسی کے پاس حسن زیادہ ہو یہ بھی اللہ کا فضل ہے, کسی کے اولاد ہو یہ بھی اللہ کا فضل ہے, کسی پر کیسا انعام ہو, سارے اللہ کے انعامات ہیں. اب کون سے ہیں جن پر اللہ نے اپنے انعام کیے ہیں؟ بات کھلی کہاں پر؟ فرمایا اگر دیکھنا ہے کہ رب کا انعام یافتہ کون ہے, فرمایا انعام یافتہ یہ ہے انعم اللہ علیہم, جن پر اللہ نے انعام کیا, من النبیین, نبیوں کی جماعت, والصدیقین, اور اس کے بعد صدیقین کی جماعت, والشہداء والصالحین, اور جنہوں نے اپنا تن من اللہ کے راستے میں قربان کر دیا ان کی جماعت ہے. والصالحین, اور اولیاء کی جماعت ہے. اب رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اے اللہ چلا ہمیں سیدھے راستے پر, رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. اے اللہ تو نے کن پر انعام کیا؟ رب کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے انعام کیا ہے جماعت انبیاء پر, نبیوں کے گروہ پر اللہ کا انعام ہے. جو بھی نبی کے پیچھے چلے گا یقیناً سیدھا راستہ ہے, اور اگر کوئی کسی نبی کا زمانہ نہ پائے جو صدیق کے پیچھے چلے گا یہ سیدھا راستہ ہے. اگر کوئی کسی صدیق کو نہ پائے تو وہ شہداء جنہوں نے اپنا سب کچھ
اللہ کے محبوب بندوں کے پیچھے چلنا یہ بھی سیدھا رستہ ہے. تو آئیے اس حوالے سے محرم شریف کے حوالے سے رستہ کے نکاح رستہ تو امام حسین کا ہے. والشہداء رستہ شہیدوں کا. شہید کون ہوتا ہے؟ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. فرمایا نہ کہو ان لوگوں کو جو مر جائیں اللہ کے راستے میں, جو قتل کیے جائیں اللہ کے راستے میں. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, ان کو کبھی مردہ نہ کہو. بل احیاء وہ تو زندہ ہیں. وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ لیکن تم ان کو ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے. اب یہاں پر غور کیجئے, ہر شہید کا مقام ہی بلند ہے. جو بھی اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کر دے مقام اس کا بلند ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہاں پر امام حسین کا احسان ہے شہادت پر. حالانکہ شہادت مقام دیتی ہے بندے کو, شہادت مقام دیتی ہے بندے کو, شہادت مقام جو ہے نا بڑھاتی ہے کسی بندے کا. لیکن واہ امام حسین تو نے شہادت کا مقام بڑھا دیا. کیسے بڑھایا؟ رب نے کہا شہید زندہ ہے. ہم نے مان لیا کیونکہ ہم ماننے والے ہیں. رب کے قرآن نے کہہ دیا شہید زندہ ہے, ہم نے مان لیا. جو کشمیر میں جا کر شہید ہوئے وہ بھی زندہ ہیں. جو ہندوستان اور پاکستان الگ ہوا راستے میں شہید ہوئے وہ بھی زندہ ہیں. لیکن کسی کی زندگی کو ہم دیکھتے نہیں. واہ امام حسین تیری شان کہ تو نے بتا دیا کہ سر تن سے جدا ہے, زبان پر قرآن کی تلاوت جاری, شہید زندہ ہے. اے امام حسین آپ نے بتلا دیا کہ شہید زندہ ہے. تو پھر امام حسین کا احسان ہے نا شہادت پر, احسان ہے شہادت پر کہ وہ جو ایک نظریہ تھا, ایک ہمارا عقیدہ تھا, ایک ہمارا جو آئیڈیالوجی تھی, اس کو حقیقت کے اندر ثابت کر دیا کہ یہ صرف ہمارا عقیدہ ہی نہیں, شہید زندہ ہے. اور اسی وجہ سے آپ نے کھڑی آپ نے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یاری یاری ہر کوئی آتے, یاری یاری ہر کوئی آتے. واہ حسین کی یاری تے چڑھنے دے تے قرآن سنایا او قرآن اللہ. بڑے بڑے قاری قرآن ہے دنیا میں, اللہ نے ہر ایک کو عزت دی, اللہ عزت دے. لیکن کسی نے قرآن پڑھا مسجد کے مصلے پر, کسی نے قرآن پڑھا مدرسے کی چٹائی پر, کسی نے قرآن پڑھا لوگوں کے مجمع میں, کسی نے قرآن پڑھا مدینے میں, کسی نے قرآن پڑھا مکے میں, کسی نے قرآن پڑھا جا کر کوفے اور دمشق میں, کسی نے قرآن پڑھا سفر میں, کسی نے قرآن پڑھا حضر میں, کسی نے قرآن پڑھا بیٹھ کر, کسی نے قرآن پڑھا کھڑے ہو کر. واہ امام حسین تیری مثال اور تیری شان یہ ہے کہ سب کب سے جدا ہے لیکن زبان پر قرآن کی تلاوت. اور جاری کیسے نہ ہو, شہید زندہ ہے نا. ایک تو یہ بات ہے کہ شہید زندہ ہے. دوسری بات تلاوت زبان پر کیسے جاری ہے؟ جن کی ولادت یہ بتاتی ہے کہ یہ عام نہیں, بہت ہی خاص. امام حسین کی ابھی آپ حضور کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی. مدینہ طیبہ کا واقعہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی پھوپھی جان نے خواب دیکھا. دوپہر کا وقت تھا. خواب یہ دیکھا کہ فاطمہ کہ حضرت فاطمہ کا جو ہے نا جسم کا ایک ٹکڑا اس کو کاٹا گیا ہے, سفید کپڑے کا لپیٹا گیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آ کر رکھ دیا گیا ہے. اب یہ خواب ذہنی طور پر پریشان کن تھا کیونکہ حضور کی بیٹی کا جسم کاٹا گیا ہے, پھر حضور کی گود میں رکھا گیا ہے. لیکن کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ خواب نظر کچھ آتا ہے لیکن تعبیر اس کی بہت اس کے اور ہوتی ہے, اور اس طرح ہوتا ہے. انہوں نے خواب دیکھا تو پریشان ہو گئی, پریشان ہو کر آ کر بارگاہ میں آئی پھوپھی جان اور
آ کر عرض کی کہ اے اللہ کے حبیب علیہ السلام، میں نے خواب دیکھا ہے کہ فاطمہ کے جسم کا ٹکڑا آپ جناب کی گود میں پڑا ہوا ہے، کپڑے میں لپٹا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رأیتی خیرا، اے پھوپھی جان آپ نے خیر کا خواب دیکھا۔ سبحان اللہ۔ چند دنوں کے بعد وہ پھوپھی جان جنہوں خواب دیکھا تھا اپنا خواب تو بھول چکی تھی، لیکن وہ حضرت علی کے گھر میں موجود تھی تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہاں چاند طلوع ہوا، بیٹا پیدا ہوا۔ حضرت علی کے حکم سے، سیدہ زہرا کے حکم سے کہ ان کو حضور کے حجرے میں لے جاؤ۔ حضور اذان بھی ارشاد فرمائے، کان میں گھٹی بھی عطا فرمائے۔ وہی پھوپھی جان جنہوں نے خواب دیکھا تھا، انہوں نے پیارے نواسے کو کپڑے میں لپیٹا، سرکار کے حجرے میں آئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آ کر سرکار کی گود میں رکھا بیت بلفی میں اور عرض کیا یہ آپ کا نواسہ ہے، فاطمہ کا بیٹا ہے، علی کا بیٹا ہے، ان کے کان میں اذان بھی دیں، گھٹی بھی عطا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں نواسے کو دے کر مسکرائے، فرمایا پھوپھی جان تیرے خواب کی تعبیر پوری ہو چکی ہے، پھوپھی جان آپ کے خواب کی تعبیر پوری ہو چکی ہے کہ فاطمہ کے جسم کا ٹکڑا میری گود میں پڑا ہوا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کان میں آذان، بائیں میں اقامت، اور گھٹی کے لیے عام طور پر شہد منگوایا جاتا ہے یا کھجور منگوائی جاتی ہے یا کوئی میٹھی چیز منگوائی جاتی ہے، لیکن واہ امام حسین آپ کی شان پر قربان جائیے کہ سرکار نے نہ کھجور منگوائی نہ شہد منگوایا، حضور نے اپنی زبان مبارک پیارے حسین کے منہ مبارک میں ڈال دیا، اور گھٹی میں جانے والی پہلی چیز جو امام حسین علیہ السلام کے دہن مبارک میں گئی وہ حضور کا لعاب مبارک تھا۔ اب دیکھیے واقعہ کربلا کو ولادت سے لے کر شہادت تک دیکھیے کہ بھلا جن کے کانوں میں جانے والی پہلی آواز اذان رسول ہو اور منہ مبارک میں جانے والی پہلی چیز میرے آقا کا لعاب ہو، وہاں میدان کربلا میں تیروں کی بارش ہو رہی ہو، ان کی نماز کیسے قضا ہو جائے اور سب سے جدا ہو جائے، قرآن کی تلاوت کیسے ہو؟ جن کی ولادت یہ بتاتی ہے کہ جن کے کانوں میں جانے والی پہلی آواز اذان رسول ہے اور جن کے منہ مبارک میں جانے والی پہلی چیز حضور کا لعاب ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر اے اللہ نے انعام کیا۔ انعام کن پر کیا ہے؟ والشہداء۔ شہید کون ہوتا ہے؟ شہید وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کو اپنے ذہن سے دور کر کے رضائے الہی کو لے کر اپنا سب کچھ قربان کر دے، اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ اور دنیا کے اندر بڑے بڑے شہید آئے، کسی نے اپنی جان قربان کی، کسی نے اپنی جان قربان کی، کسی نے ساتھ اپنی جان کے علاوہ اپنا گھر بھی اللہ کے راستے میں دے دیا۔ لیکن امام حسین آپ کی شان کیا ہے کہ آپ نے اپنا بھی قربان کر دیا، 6 مہینے کا علی اصغر بھی قربان کر دیا، 18 سال کا علی اکبر بھی قربان کر دیا، اور قاسم بھتیجے بھی قربان ہو گئے، بھائی عباس بھی قربان ہو گئے، ماننے والے بھی قربان ہو گئے، آل علی، آل حسن، آل حسین سارے کے سارے قربان ہو گئے۔ بلکہ یوں کہہ لیں کہ انہوں نے خدا کی رضا کے علاوہ اور کچھ چھوڑے نہیں، حالانکہ وہ تو ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے کہنے پر فرات ان کے خیموں کے پاس آ جائے، جن کے ہاتھ اٹھانے سے اللہ پاک بارشیں برسا دے، جن کے ہاتھ اٹھانے سے اللہ پاک حاجتیں پوری کر دے۔ اگر وہ دریائے فرات کو اپنے خیمے کے پاس لانا چاہتے کوئی مشکل نہیں تھا۔ حسین میدان کربلا میں مجبور نہیں تھے، لیکن میدان کربلا میں امام حسین اپنی شان دکھلانے نہیں آئے تھے، امتحان دینے آئے تھے، وہاں پر امتحان دینے آئے
اس وجہ سے سب کچھ قربان کر کے راہ خدا میں بتا دیا کہ جہاں پر دین کریم کو کوئی داغ لگ رہا ہو، دین کریم پر کوئی دھبا آ رہا ہو تو اپنے خون سے دھو دینا یہ بندے کے مقام کو بڑھاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی باطل آتا ہے تو پھر وہاں اس کے مقابلے میں حق ضرور آتا ہے۔ ذرا تاریخ دیکھ لیں پیچھے بھی، نمرود اپنے وقت کا ظالم بادشاہ، کافر بادشاہ، جو کہتا تھا کہ خدا رب کوئی ہے ہی نہیں، میں ہی لوگوں کو زندگی دیتا ہوں، میں ہی لوگوں کو موت دیتا ہوں۔ جب نمرود آیا مقابلے میں حضرت ابراہیم آئے، جب اپنے وقت کا فرعون آیا جس نے اپنے وزیر کو کہا محل اونچا بنا، موسیٰ کے رب کو دیکھوں کہ وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، کہ اے فرعون تو نے جملہ بہت بڑا بولا ہے، تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، ہم نے فرعون کی پکڑ ایسے کی کہ اگلے بھی دیکھیں گے اور پچھلے بھی دیکھیں گے۔ جب فرعون آیا سامنے اللہ پاک نے حق کے لیے موسیٰ کو بھیج دیا۔ میرے آقا مکے میں آئے اور سامنے باطل ابو جہل تھا، اللہ پاک نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شان دے دی اور میدان کے اندر مرحب آیا باطل، مقابلے کے اندر علی آیا، اور میدان کربلا میں اگر یزیدی فوجیں آئیں باطل پر قائم تو ان کے مقابلے میں حسین آ گیا۔ تو اس لیے جہاں پر باطل آتا ہے پھر وہاں پر حق اپنا جلوہ ضرور دکھلاتا ہے، اور یہی اسوہ حسینی ہے، جو اسوہ کہتے ہیں ماڈل کو، کہ کسی کو دیکھ کر پھر ان جیسا بننے کی کوشش کرنا، ان کے نقشے قدم پر چلنا، یہی اسوہ حسینی ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ان اللہ مع الصابرین، کہ جب مشکل سے مشکل وقت آ جائے نہ صبر کا دامن چھوڑنا نہ نماز کا دامن چھوڑنا، نہ صبر کا دامن چھوڑنا نہ نماز کا دامن چھوڑنا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیے یہی رستہ حق ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اور آخر میں ایک بات ذکر کر دوں، واقعہ کے بعد تقریباً 30 سال کا عرصہ امام ہندو کے واقعہ جتنے بھی مرد تھے، چاہے جوان تھے، بچے تھے، بڑی عمر کے تھے، سارے مرد شہید ہو گئے تھے، صرف عورتیں بچی تھی اور بیٹے بچے تھے۔ امام زین العابدین، امام زین العابدین میدان کربلا کے خیموں میں ہیں، اپنے بابا حسین سے اجازت بھی مانگی کہ مجھے بھی اجازت دینا، آپ پہلے کیوں جاتے ہیں، آپ سے پہلے میں ہوا ہوں۔ امام حسین آپ کی ذات پاک نے امر سے، حکم سے، سختی سے روکا کہ اے زین العابدین اگر آپ چلے جائیں گے تو آگے جو آل علی کی نسل کیسے چلے گی، اور آپ کتنے بیمار تھے کہ کھڑے ہوتے تھے تو گر جاتے تھے، غشی آ جاتی تھی۔ اب میدان کربلا کے سارے مناظر کو امام زین العابدین نے خود دیکھا، حضرت قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کو دیکھا، 6 مہینے کا علی اصغر کے گلے میں تیر، اس کے تیر لگا ہوا دیکھا، سارے کربناک مناظر دیکھے۔ لیکن امام زین العابدین دمشق سے جب ان فوجوں نے واپس ان کو آگر مدینہ چھوڑا تو مدینہ طیبہ میں 30 سال سے زیادہ عرصہ امام زین العابدین نے گزارا۔ لیکن میرا ایک سوال ہے کہ ان 30 سالوں میں کبھی ایک بار بھی امام زین العابدین نے 10 محرم کو ماتم کیا؟ تاریخ اٹھا کر دیکھ لی، تاریخ اٹھا کر، کیونکہ ہم نے اس منظر کو آنکھوں سے نہیں دیکھا، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے یا علماء سے سنا ہے، لیکن آنکھوں سے دیکھنے والے منظر
کون تھے امام زین العابدین؟ حسین کے بیٹے زین العابدین بن امام حسین بن حضرت علی بن حضرت ابو طالب بن عبد المطلب، یہ بنو ہاشم کا وہ فرزند ہے کہ جس نے کربلا والے واقعے کو خود آنکھوں سے دیکھا ہے اور بعد میں مدینہ شریف میں 30 سال سے زیادہ عرصہ گزارا ہے، لیکن ایک سال بھی 10 محرم پر نہ انہوں نے چھڑیاں چلائیں، نہ جسم کا خون بہایا، نہ ماتم کیا، بلکہ امام حسین کا رستہ لوگوں کو دکھلایا۔ کوئی بھوکا آئے تو اس کو جو بھوکا آئے کھانا کھلا دینا، کوئی پیاسا آئے تو پانی پلا دینا، دشمن تیرے در پر آئے تو بھلائی کر دینا۔ امام زین العابدین نے یہ درس دیے ہیں، لیکن ایک بھی نہ شیعہ کی کتاب نہ سنیوں کی کتاب یہ نہیں بتلاتی کہ امام زین العابدین نے واقعہ کربلا کے بعد 1 سال بھی مانگا۔ یہ واقعہ کو لکھا ہے کہ جس وقت مختار سقفی گورنر بنا، مختار سقفی نے ایک وہ بندہ جو اس واقعہ کربلا میں یزیدی فوج کی طرف تھا، مختار سقفی نے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا، تو ایک قاتل امام حسین بھاگتا بھاگتا، پتہ نہیں تھا کہ یہ خیمہ مدینہ کے بہر زین العابدین کا ہے، خیمے میں آ گھسا، پیاس سے اس کی حالت بری ہے، تو کہتا ہے کہ مجھے پانی مل سکتا ہے۔ اب دشمن کو پتا ہے کہ یہ زین العابدین ہے، اس حسین کا بیٹا ہے جس کے گلے پر میں نے آپ خنجر چلایا ہے، دشمن کو پتا ہے، دشمن کہتا ہے مجھے پانی مل سکتا ہے۔ امام زین العابدین نے پانی پلایا، وہ سمجھا کہ شاید انہوں نے مجھے پہچانا نہیں، کہتا ہے اور پانی مل سکتا ہے، آپ نے ایک اور پیالہ پلایا، دوسری بار 2 پیالے پی کر خیمے سے نکلنے لگا، پھر کہتا ہے چلو پوچھ لوں کہ مجھے پہچانا نہیں، خیمے سے نکلتے وقت کہتا ہے کہ اے امام زین العابدین مجھے پہچانا نہیں۔ امام زین العابدین کی چیخ نکل گئی، آپ کی چیخ نکل گئی، آپ نے فرمایا اے دشمن حسین، تو مجھے یہ کہتے کہ میں نے تجھے پہچانا نہیں، جب تو نے خیمے میں قدم رکھا تھا میں نے تو تجھے پہچان اسی وقت لیا تھا، لیکن میرے بابا حسین کا درس ہے کہ جب تیرے در پر کوئی دشمن بھی آ جائے پانی پلا دیا کر۔ یہ بابا حسین کا درس ہے کہ تیرے در پر کوئی آ جائے، دشمن بھی آ جائے تو کسی کو انکار کرنا، پانی پلا دینا۔ تو یہ ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنا یہی کامیابی ہے۔ اہل بیت سے محبت، مودت، یہ ہمارا ایمان ہے۔ 2 چیزیں ہیں، ایمان اور کامیابی۔ ایمان مخفی چیز ہے، دل کے اندر والی چیز ہے۔ اہل بیت سے محبت، مودت، یہ ہمارا ایمان ہے، اور ان کے نقش قدم پر چلنا یہ ہماری کامیابی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اہل بیت اطہار سے عقیدت و مودت اور ان کے اللہ پاک اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا